نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا او كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ ہمارا آج کا حدیث کا موضوع ہے معمولی گناہ، یعنی چھوٹے گناہ جن کو میں اور آپ کچھ سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیں، انسان جو دنیا میں آیا ہے، اللہ نے ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے اور کسی چیز سے روکا ہے۔ جو مطالبہ ہے وہ ہے نیکیاں کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنا، حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا۔ اور جن سے روکا گیا ہے ان میں سے سر فہرست چیز گناہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنا آپ کو انسان بچا لے۔ گناہوں کی دو اقسام ہیں، ایک ہے صغیرہ، ایک ہے کبیرہ۔ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہ کو۔ کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو۔ چھوٹا گناہ وہ جس کی وعیدیں سخت نہیں ہیں لیکن گناہ شمار ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ صغیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جو بڑے سے تھوڑا ہو، اور جس چھوٹے سے بڑا جو گناہ ہوگا اس کو کبیرہ کہیں گے، یعنی اس میں نسبت کا فرق پڑ جائے گا۔ چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، انسان کو اس کو اپنے آپ سے بچانا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ گناہوں کو تم چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہو لیکن یہ اللہ کے ہاں بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ چھوٹے گناہ جن کو آدمی چھوٹا سمجھ کے کرتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا لا صغیرۃ مع اصرار، اگر آدمی گناہوں پر اصرار کرے، گناہوں پر پابندی کرے کہ گناہ مستقل کر رہا ہے، تو یہ پابندی کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور فرمایا ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ اگر آدمی کبیرہ گناہ کے بعد استغفار کر لے، ندامت اس کے اندر پیدا ہو جائے، فرمایا یہ کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہے گا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا امت مسلمہ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر انسان توبہ نہ کرے تو اس کے لیے بہت بری چیز ہے۔ گناہ ہو جائیں یہ برا نہیں ہے، انسان ہے، انسان کا ملکہ ہے، انسان کی خاصیت ہے کہ اس نے گناہ کرنا ہے، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا یہ شیطان کا وتیرہ ہے۔ اور گناہ کر دینے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ سے مغفرت طلب کر لینا اور رو دھو کے اللہ کو منا لینا، یہ انسان کا شیوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، شیطان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ شیطان کو سجدے کا کہا، نہیں مانا، لیکن اس بات پر ڈٹ گیا کہ میرا جو کام ہے یہ درست ہے، لہذا میں اس پر ڈٹ گیا ہوں۔ راندہ درگاہ ہوا تب بھی مقابلے میں آئے۔ تو جو آدمی گناہ کرنے کے بعد ڈٹ جائے، فرمایا یہ شیطان ہے، اور گناہ کرنے کے بعد عاجزی اختیار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، فرمایا یہ انسان کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث ہم نے ذکر کی ہے، حضرت اماں عائشہ کو آپ نے جو نصیحت فرمائی کہ ایاک ومحقرات الذنوب، کہ عائشہ اپنے آپ کو معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچا لیجیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فإن لها من اللہ طالبا، اللہ کے ہاں ان گناہوں کا بھی پوچھا جائے گا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ فکر نہیں کرتے کہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ فکر نہیں کرتے کہ ہم نے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، تو بے احتیاطی میں آدمی گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فإن توبوا فهو خیر لکم، کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی۔ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ آدمی ایک گناہ کو بار بار کرتا رہے تو یہ بار بار کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں کبیرہ شمار ہو جائے۔ اور اگر ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو فرمایا اس کے یہ گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو توبہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اب جب اللہ خود محبت فرما رہے ہیں تو بتاؤ محبت کا معیار کیا ہوگا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
توبہ کو کامیابی کا زینہ قرار دیا ہے۔ توبہ کو فرمایا کہ یہ کامیابی اور کامرانی کا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کر لو، توبہ کرنے کی وجہ سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ لہذا اس چیز کو انسان کو یہ فکر کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی گناہوں میں ڈوبا رہے، گناہ کرتا رہے، تو گناہ کی مثال وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی ابتدا یہ ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا، کہ وہ تھوڑی سی طاقت سے، ہلکے سے اشارے سے، ہوا سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ آدمی سے گناہ ہو توبہ کر لے، گناہ ہو توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو یہ مکڑی کا جالا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اوپر آدمی پابندی کرتا چلا جائے اور گناہوں کی انتہا پر پہنچ جائے تو فرمایا یہ ایسے جیسے جہاز کا لنگر، کہ بڑے بڑے بحری جہاز ہزاروں من ٹن وزن لے کر جانے والے جب انہیں پانی میں روکنا ہوتا ہے تو اس کا لنگر زمین پہ پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے لوہے کا، اور وہ اسی جگہ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے، آگے پیچھے جہاز نہیں ہوتا۔ تو فرمایا گناہ کی بھی مثال یہی، اور بعض بزرگوں نے فرمایا گناہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آکاش بیل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں پر ایک پیلے کلر کی باریک بالوں کی طرح بیلیں ہوتی ہیں، اگر اس کا ایک چھوٹا سا پیس آپ لاگے کسی درخت پر ڈال دیں تو درخت پر ڈالنے کی وجہ سے چند دن بعد آپ دیکھیں گے کہ اس جو چھوٹا سا پیس ڈالا ہے اس کی جڑ بھی نہیں ہے، اس کو کہیں سے خوراک کا ذریعہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اسی درخت کے ساتھ چمٹ کر اپنی خوراک کا انتظام بھی کرتا ہے اور پورے درخت کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ابتدا میں درخت اچھا لگتا ہے لپیٹ میں لے کر، لیکن پھر یہ اس کی ساری نشو و نما برباد کر دیتا ہے اور اس کو وہیں کا وہیں سکھا دیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ گناہ ہے، اگر ہوں فوراً اس کو دور کر دیں تو کامیابی ہے، اور اگر یہ اس طرح چلتے رہے تو پھر یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی وجہ سے ایک اللہ والے فرماتے ہیں لا تحقرن صغیرۃ فإن الحصى من الجبال فإن الجبال من الحصى کہ آدمی کو، چھوٹوں کو، گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر ایک بڑے پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے ایک نیت یہ کرنی ہے کہ ہم سے اگر گناہ ہو تو ہم نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے میں نے انعامات بتائے کہ سب سے پہلے توبہ ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا توبہ کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، لعلکم تفلحون۔ تیسرے مقام پر فرمایا فاولئک من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جو توبہ استغفار کر رہے ہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ توبہ کرنے پر ایک انعام انسان کو یہ بھی ملے گا کہ آدمی نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد توبہ کی، اور جو پہلے اس کے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ فرمایا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ ایسے شخص کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ بتائیں کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اتنی کریم ذات کوئی ملے گی جو صرف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تم میرے پاس آ کے توبہ کر لو؟ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن کہ ساری بنی آدم غلطی کرتے ہیں، ان سے گناہ ہوگا، لیکن خیر الخطائین اللہ نے ایک تمغہ دے دیا کہ توبہ کرنے والا یہ غلطی کرنے والوں میں سے بہترین غلطی کرنے والا۔ لہذا جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے خلاف 4 گواہ قائم ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے خلاف وہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی، نمبر 2 کرامن کاتبین فرشتے ہیں، اور نمبر 3 زمین کا حصہ ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی الیوم نختم علی افواہہم منہ پر مہر لگا دیں گے، اور گھر کا بھیدی یعنی ہمارے جسم کے اعضاء، ہاتھ بھی بولیں گے، کان پاؤں بھی بولیں گے، اور جسم کا وہ جس سے گناہ ہوئے وہ حصے بولیں گے، وہ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ تو لہذا ہمیں ان چیزوں کی خوب فکر کرنی چاہیے کہ ہم یہ کام نہ کریں کہ ہمارے خلاف یہ گواہ ہو جائے۔ ہاں اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو توبہ میں ندامت شرط ہے، توبہ میں ندامت شرط ہے کہ آدمی کے اندر ندامت پائی جائے۔ یہ آدمی 3 کام کرے توبہ کرنے والے کے لیے۔ نمبر 1 اس کو اپنے آپ پر ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے نمبر پر پھر اب اس کو چھوڑنے کی بھی نیت کرے کہ میں نے اب یہ ہو تو گیا ہے لیکن اب میں اس کو چھوڑتا ہوں، اور تیسرے نمبر پر آئندہ ہمیشہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ بالکل پکی تک کی بات ہے کہ میں آئندہ نہ کروں گا۔ جب یہ آدمی توبہ کر لے تو توبہ پکی کب ہوگی؟ جب اس کے بعد 4 کام انسان کر لے۔ نمبر 1 آدمی اپنے دیکھے، غور کرے کہ میں نے جو گناہ ہوئے ہیں وہ حقوق اللہ کے قبیل سے تھے یا حقوق العباد، یعنی وہ عبادات اللہ کی طرف دیے تھی یا بندوں کے حق میں نے کھائے۔ اگر تو حقوق اللہ سے ہے جیسے نماز کا چھوٹ جانا ہے، روزے کا چھوٹ جانا ہے، زکوٰۃ کا چھوٹ جانا ہے، حج کا چھوٹ جانا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ کام کر لے کہ ان کو ادا کرے، ان کی قضائیں کر لے۔
اور اگر یہ حقوق العباد سے ہیں کہ بہن کا حصہ دبا لیا، بچوں کا حصہ دبا لیا، والدین کا حصہ دبا لیا، بھائی کمزور تھا حصہ دبا لیا، کسی ملازم کا پیسہ دبا لیا، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ آدمی ان کے ساتھ مل کر آدمی ان کی چیزوں کو ادا کر دے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ آدمی کیا کرے؟ دل کو منفی جذبات سے پاک کرے، دل میں جو خیالات آتے تھے گناہوں کے ان سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ صحابی رسول آپ کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لیں۔ دوسرے شخص ان کے ساتھ چلے گئے اور فرمانے لگے مجھے اپنے گھر میں مہمان ٹھہرا دیجیے۔ 3 دن تک ان کے گھر میں مہمان رہے اور جاتے وقت کہا کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو ہم باقیوں کے عمل سے آپ کا مختلف ہو، کس وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی؟ تو فرمایا مجھے جو جنت کی بشارت ملی ہے دل کی صفائی کی وجہ سے۔ تو دل کو ہم نے دوسروں کے کینے سے، حسد سے، بغض سے، ان چیزوں سے صاف کر دینا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ماحول تبدیل کرنے کی فکر کریں۔ جس مجلس میں پہلے بیٹھتا تھا گناہوں والی، ان مجالس میں بیٹھنا چھوڑ دے، ان یاروں دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دے، کیونکہ وہ پھر اس کو گناہوں کی یاد دلائیں گے، اور گناہوں کی یاد پھر دوبارہ گناہوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ جیسا کہ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ وَنَخْلُعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ ہم چھوڑیں گے اس آدمی کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے، تو ہمیں ایسی مجالس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ پھر مکافات عمل، پہلے گناہوں میں بڑھتا تھا، اب اس کو نیکیوں میں بڑھنا ہے۔ پہلے وہ جو مجالس میں جا کے گناہ کرتا تھا، اب نیک مجالس میں بیٹھ کر نیکیاں کرنا ہے، کیونکہ مکافات عمل یہ بہت ضروری چیز، تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں ہماری معافی کرنا اور معاف کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے اور کسی کا نہیں۔ اب یہاں پر آپ علیہ السلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کو اور ان کو جو ہماری ماؤں میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے، انہیں یہ نصیحت فرما رہے ہیں، ان کے ذریعے امت تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یا عائشہ ایاک ومحقرات، اے عائشہ معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا اہی ادق فی اعینکم من الشر، تم بعض ایسے کام کر جاتے ہو تمہارے نزدیک وہ بالوں سے کم ہے، یعنی بال جس طرح ایک کمزور رکھی چیز اس حیثیت سے تم کر جاتے ہو۔ کننا نعدها علی عہد رسول اللہ من الموبقات، حالانکہ ہم ان معاملات کو ان کاموں کو آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم ایسے سمجھتے تھے جیسے یہ موبقات یعنی مہلکات، ہلاکت میں ڈالنے والی چیز۔ تو مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہمیں بعد میں پریشانی اور ہلاکت میں ڈالیں، اور جب اللہ کے سامنے ہم سے پوچھا جائے اور پھر ہم وہاں پر پریشان ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے ہی توبہ طائب ہو جائیں، تاکہ جتنے انعامات اللہ نے توبہ والوں کے لیے رکھے ہیں ہمیں مل جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔